الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو جو بھی مال عطا فرمایا ہے، مال کا مطلب کروڑوں روپیہ یا اسی طریقے سے بے شمار جائیداد، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز، اس کو مال کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں جس سے کچھ لینا دینا اگر ہو تو معاملے کو ٹھیک کر لیا جائے۔ یعنی اگر ہمارے اوپر کسی کا قرض ہے یا ہم نے کہیں سے کچھ سامان لے کر آئے، یہ جو بھی مالی حقوق ہمارے اوپر ہیں، کسی کے دکان میں، کسی کے مکان میں ہم کرائے سے رہ رہے ہیں، اب اس کے بعد ہم چھوڑ کر چلے گئے اور رقم ہمارے ذمہ باقی رہ گئی ہے۔ کسی دکان سے، چاہے وہ اناج کی دکان ہو، کپڑے کی دکان ہو، میڈیکل اسٹور ہو، جنرل اسٹور ہو، دواؤں کی دکان ہو، یا ڈاکٹر حضرات کی فیس ہو، بس کسی کی بھی کوئی بھی چیز اگر ہمارے ذمہ اگر معمولی سی اگر باقی اگر ہے، 1 روپیہ بھی اگر باقی اگر ہے، تو یہیں پر دنیا ہی میں اس کو دے ڈالنا چاہیے، اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ مرتے دم تک اگر ہم اس موقع پر حیثیت میں اگر نہ رہیں تو اپنے وارثین کو وصیت کرنا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر اپنے اس مال کو بیچ کر تاکہ آخرت کی پکڑ سے انسان چھٹکارا حاصل کر سکے، اس کو فروخت کر دیا جائے اور اس کے بعد اس رقم سے وہ صاحب حق کا معاملہ چکا دیا جائے۔ جب آپ نے بات ارشاد فرمائی تو اس صورت میں یعنی جو کچھ دنیا میں کسی کا دینا اگر تو دے دیا جائے، تو صحابہ کرام میں سے صحابی دس کے یا رسول اللہ کہ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ چھوٹی سی چیز اگر ہو، معمولی چیز ہو، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، یسیر کے معنی یہاں پر آئیں گے معمولی چیز، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی زیادہ مالیت نہ ہو، تو وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ معمولی چیز ہو تو کیا اگر اس کو اگر ادا نہ کیا جائے تو کیا وہ بھی آخرت میں پکڑ کا باعث ہو جائے گا؟ یہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا۔ آپ نے جواباً فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبٌ مِّنْ جَرَاكٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ کہ وہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی ہی کیوں نہ، ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، وَإِنْ كَانَ قَضِيبٌ مِّنْ جَرَاكٍ، قصیب کہا جاتا ہے، چھڑی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بارش بھر کی ہو یا ہاتھ بھر کی ہو، اور پیلو کا درخت ہے، مطلب یہ ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو ٹہنی ہے ذرا سی، یہ تو چھوٹی چیز ہے، اب راستہ سے ہم جا رہے ہیں، اب جاتے جاتے
اگر کھیتوں میں سے اگر گزرنا اگر ہو رہا ہے، اب وہاں پر دیکھیں ہم نے تور کی پھلی لگی ہوئی ہے، کچھ اور لگا ہوا ہے کہ کوئی پھل ہے، کوئی درخت ہے پھلوں کا، توڑے کھا لیے، یعنی آم کا موسم ہے، جاتے جاتے کیریاں کھا لیے۔ اب مالک کو بھی پتہ نہیں، یا اس کو بتا دیا کہ اس نے خاموشی اختیار کر لی لیکن معاف بھی نہیں کیا اس نے۔ تب یہ چیز انسان کے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی، آخرت میں پکڑ کا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس گرفت کا ذریعہ بن جائے گی۔ کوئی چیز بازار میں سب لے رہے ہیں، کیا بھاؤ ہے، کیا بھاؤ ہے، کیا بھاؤ ہے، کہتے ہیں 4-5 بھائی ان کے پھلیاں کھا گئے۔ ٹھیک ہے، اگر کھا بھی گئے ویسے کھانا بھی نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں میری بات فرمائی گئی ہے، الاکل فی السوق دناءۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ بازار سے مراد ایک ہوٹل وغیرہ کے اندر نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ چلتے چلتے آدمی موز لیا گاڑی پہ کھا گیا، یہ اسی طرح کھڑے کھڑے گاڑی پر سے کوئی چیز لیا کھا گیا، یہ یعنی انسان کے اس سے یعنی جو اس کے لیے سطح بلند ہونا چاہیے اس سے گری ہوئی حرکت ہے۔ بالفرض اگر کھا لی اگر اور ہم نے خرید لی اگر 1 کلو بھر کے پھل لیے، بٹانے کے پھل لیے، کوئی اور چیز اگر لے بھی لی اگر، صرف معلوم کرنے کے لیے کہ یہ اچھی ہے یا نہیں، تو اس کے بعد ہم نے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، گنتی اور شمار میں رکھنا چاہیے کتنے کھائے پھلیاں ہم نے، اور 1 کلو لے لینے کے بعد، آدھا کلو لینے کے بعد، پاؤ کلو جتنا بھی ہم کو لینا ہے لے لیے، ہم نے پیسے دے دیے۔ اب اس کے بعد اس گاڑی پر سے جدا ہوتے وقت ہونے سے پہلے اتنی پھلیاں یا اتنی چیز ہم نے وہاں پر جو جہاں پر رکھی اس کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ ہم کہیں گے اگر لے لو، ہم نے جو کھائے وہ لینے والے نہیں ہیں۔ ایسا بولنے اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو پکا معلوم ہے کہ میں مارے جیسا کرتا ہوں وہ روز جیسا کرتا ہوں، مطلب کیا ہم بولیں گے اب وہ لینے والے نہیں ہیں، چلو 5-6 پھلیاں کھائے بچا لو، تو یہ بات غلط بات ہے۔ پیسے دے دیے، اپنے تھیلی میں یا اپنے کیری بیگ کے اندر وہ چیز دے دی گئی، اور لینے کے بعد اب اس کے بعد ہم نے اتنی ہی چیز جسے ہم کھائے ہیں، جو کھانے کی چیز تھی، اب اتنی چیز ہم نے اس کے اندر گاڑی کے اوپر وہاں پہ جہاں پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اندر ہم نے ڈال دینا چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم نے نہیں کیا اگر اور فرض کیجیے تھوڑی دیر کے لیے اس شخص نے معاف بھی نہیں کیا، ویسے وہ درگزر کر دیتے ہیں، لیکن 100 میں ایک آدمی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو بہت باریکی کرنے والا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سوچے گا ہر لینے والا 4-5 پھلیاں اگر کھائے گا، اب شام تک 50 کلو اگر بکی اور 50 لوگوں نے اگر کھائے، فرض کیجیے 50 لوگوں نے کھائے گا تو یقین جا کر 1-2 کلو ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی ہے۔ نہ ہر زن زنست، نہ ہر مرد مرد، نہ ہر زن زنست، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد۔ فارسی کا یہ شعر ہے کہ ہر عورت عورت نہیں ہوتی، ہر مرد مرد نہیں، مطلب عورت ہونے کے اعتبار سے وہ عورت رہے گی، مرد ہونے کے اعتبار سے خصلتیں عادتوں کے اعتبار سے مرد ہی رہے گا، لیکن مزاج انسان کا الگ الگ ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ کسی کے دل کے اندر کنجوسی ہوتی ہے، کوئی فیاض ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی دریا دل ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک آدمی کا مزاج، گھر میں اگر کسی شخص کے اگر کچھ بیٹے اگر ہیں، ایک باپ کے بیٹوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ہر زن زنست، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، کہ ہر آدمی یا ہر مرد مرد نہیں ہوتا، ہر عورت عورت نہیں ہوتی، مطلب مزاج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اب یہ دیکھا کر جائے تو یہ اس کی بناوٹ سائز الگ ہے، شہادت والی انگلی یہ تھوڑی بلند ہے، درمیان میں اور بلند ہے، پھر اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی، پھر یہ چھوٹی انگلی۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں جب 5 انگلیاں ہوتے ہیں تو 5 انگلیاں ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ الگ الگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بناوٹ اور ساتھ کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے کہ وَإِنْ كَانَ قَضِيبٌ مِنْ عِرَاقٍ،
آپ نے صحابہ کرام سے فرما دیا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ رسول کو کہ جنہوں نے یہ سوال کر کے یہ بات پوچھ کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، بتلا دیا انہوں نے، ان کا یہ سوال کرنا ساری امت کے لیے فائدہ مند ہو گیا، ساری امت کے لیے۔ ورنہ آج ہمارے ذہن میں بات آتی، ہم سے پہلے والوں کے ذہن میں اور پہلے والوں کے اور پہلے والوں کے بعد والوں کے پھر بعد والوں کے پھر بعد والوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی اور یہ خیال آتا بھائی اس سے کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی زیادہ اہم چیز ہے، اس کا کیا وزن ہے، تو آدھی چھٹک بھی تو نہیں ہے، یہ 4-5 پھلیوں کا جو وزن ہوگا آدھی چھٹک بھی تو نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے پوچھ کر پوری امت کے اوپر احسان کر دیا۔ ان صحابی رسول نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عِرَاقٍ، اگرچہ کہ وہ پیلو کے درخت کی ایک چھوٹی سی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، تو معمولی سی چیز، تھوڑی سی چیز، وزن کے اعتبار سے زیادہ وزن نہیں بلکہ بے وزن ہے، مالی اعتبار سے بھی زیادہ اس کا روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز بھی ہمارے لیے ناجائز ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اجازت کے بغیر، اگر کسی کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر اگر وہ چیز لے لی جائے گی، لہذا وہ چیز ناجائز رہتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں ہم نے بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ آج جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ در حقیقت و میراث کے تعلق سے ہے۔ میراث کے تعلق سے ہے، احکامات شریعت کے ہیں۔ 4 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل اس کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ 4 پارے میں سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف۔ یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ملے گا یا مرنے والے شخص کے بیٹے کو ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی 2 بچیوں کے برابر یہ حصہ ملے گا، 2 بچوں کے برابر۔ کیا مطلب جتنا 2 بچوں کو ملتا ہے اس کا دوگنا حصہ بیٹے کو ملے گا۔ کہ اگر بیٹی کو اگر 1 روپیہ اگر مل رہا ہے، ایک بیٹی کو 1 روپیہ، ایک بیٹی کو 1 روپیہ، دونوں مل کے 2 روپیہ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا جو ان بچوں کا جو بھائی ہے یا مرحوم کا جو بیٹا ہے اس کو اس کا ڈبل ملے گا۔ جیسے ایک بچے کو 1 روپیہ، ایک بچے کو 1 روپیہ، ہو گئے 2 روپیہ، لہٰذا اس کو ملیں گے 2 روپیہ، ایک شکل۔ دوسری ہے کہ ایک بچی کو جتنا ملے گا اس کا دوگنا یعنی بیٹے کو ملے گا، مرحوم کے۔ بہت آسان بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو کتنا حصہ کس کا ہم متعین کر رہے ہیں، تقسیم اس کے برابر ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آج اگر یہ کہا جائے 80% لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، 80%۔ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی گئی، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ یہ فرمایا گیا ہے تعلموا الفرائض، علم فرائض کو معلوم کرو، سیکھو۔ جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں، روزے کی دعا ہم سیکھتے ہیں، اسی طریقے زکات کے جو آداب اس کو معلوم کرتے ہیں، حج کے یعنی اعمال کو سیکھتے ہیں، طواف کیسا کیا جائے گا اور جمرات میں رمی کس طریقے مارنا چاہیے، کنکریاں کیسے مارنا چاہیے، صفا مروہ کے درمیان سعی کیسے کرنا چاہیے، نیت کیسے کرنا چاہیے، عمرہ کیسے کرنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، یہ چیزیں سیکھتے نہیں سیکھتے،
حج تربیتی کیمپ جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے تو ہوا کرتے ہیں تاکہ سیکھ کر یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر سنت کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے مطابق وہ اعمال کیے جا سکیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے لاڈلے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلم الفرائض، علم فرائض کو سیکھو، اس کا نام میراث کے احکامات کا نام ہے علم فرائض، چونکہ آگے اللہ تعالی نے جگہ پر فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ احکامات ہم نے جو دیے ہیں لوگوں تمہارے عقل میں آئے نہ آئے، تمہارے سر میں آئے نہ آئے کہ بیٹے کو اتنا حصہ ڈبل حصہ کیوں دیا گیا، بیٹی کو آدھا کیوں دیا گیا، باپ کو اور ماں کو چھٹا چھٹا حصہ کیوں دیا گیا، اور بیوی تو انتہائی اس کے قریب اور رازداں ہوتی ہے اور اس کے ہیں تو تمام یہ لمحات کے اندر اس کی شریک حیات کو کہلاتے، زندگی کے اندر تو کہلاتے شریک حیات اسے کہا جاتا ہے، شریک حیات زندگی کے ساتھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1/8 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ۔ یہاں پہ الگ الگ احکامات بتائے گئے ہیں کہ اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو کیا ملے گا اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ 1/8 حصہ بتایا گیا ہے۔ 1/8 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے 8 روپیے اگر ہے تو 8 روپے میں سے 1 روپے یہ وہ 8واں حصہ، 16 روپے اگر ہے تو 2 روپے کے 8 نہیں 16، اور اگر 24 اگر ہے تو 8 یا 24، 8 چوک 32، بس ایسے ہی حساب رہے گا کہ پوری جو رقم ہے اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو اس کا 8واں حصہ ہوگا 12,500 روپیے، 1,00,000 روپیہ اگر ہے تو اب یہ 12,500 روپیے دے دی جائیں گے، بیوی کو دے دی جائیں گے، اور فرض کیجئے کہ اگر 2 بیویاں اگر ہیں دونوں کے دونوں حیات ہیں تو دونوں کے اندر یہ 8واں سے تقسیم ہوگا، کتنا ہوں گے 12,500 میں سے 6,500 روپیے۔ 3 اگر ہیں تو پھر اس کے اندر تقسیم اور ہو جائے گی، اور 4 اگر ہیں تو پھر اس صورت میں ویسے تقسیم ہوگی۔ ویسے بہت کم ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس ہندوستان کے اندر اس لیے زیادہ یہ خواتین کو مستورات کو بیویوں کو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس واسطے کہ 1 تو بغل ہوتی ہے 2 بھی ہو جاتی ہے، 3 تو بہت کم ہوتی ہے، اور 4 کے بارے میں تو سوچنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر دوسری کے بارے میں اگر سوچے تو سسرال والے پہلے تیار ہو جاتے ہیں خیر خبر لینے کے لیے۔ ہونی صاحب بہت زیادہ اچھل رہے کرتے معلوم، پتہ نہیں کیا کھا رہے گی آج کل، کون سا موجود کھا رہے گی، کون سے حکیموں سے ملے ذرا دیکھنا پڑے گا، کون سے ڈاکٹروں پاس آ رہے جا رہے چکر مار رہے، دوائیں بدل بدل کے لے کے آ رہے، ذرا دیکھنا پڑے گا کون سے ماہر طبیب کے پاس۔ تو اس لیے تو یہ تیسرا چوتھا تو بہت دور کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے میں 4 سٹ بٹا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا لیکن شریعت کے احکامات کتنے جامع ہیں اس کو ہم سمجھیں، شریعت کے احکامات کہ کسی موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے یار و مددگار بغیر رہبر بغیر رہنمائی کے چھوڑا نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث پاک میں ذکر کر دیا گیا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، راہ حق سے بھٹک نہیں سکتے۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کے رسول کی سنت یعنی آپ کے احکامات یا احادیث پاک، یہ مراد ہے۔ تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو جو بھی تمہارا مال ہو، میراث جسے کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اختیار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کہ جائے کہ محلے کے خاندان کے بزرگ پنچ کو بٹھائے جائیں اور تصفیہ کرائے جائیں، تصفیہ کریں گے وہ لوگ لیکن اہل علم سے معلوم کر کے
ایک شخص کا انتقال ہوا، اب انتقال ہونے کے بعد اب اس کے ترکے میں اتنی چیزیں موجود ہیں، گھر میں بھی تقسیم ہوگی، کھیت کے اندر بھی تقسیم ہے، اسی طریقے دکان کے اندر بھی تقسیم ہے، جائیداد کے اندر تقسیم ہے، روپیے پیسے کے اندر تقسیم ہے، سونے چاندی کے اندر تقسیم ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر تقسیم ہے۔ لیکن عام طور پہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کھیت کے بارے میں، گھر کے بارے میں، پلاٹ کے، دکان کے، مکان کے بارے میں لوگ یا کہ روپیہ پیسہ رہا، یہ سونا چاندی رہا، موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں، کہیں کرتے کہیں نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جبکہ حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر مرنے والے شخص نے اگر ایک جھٹکنی بھی چھوڑا جائے، اس کے استعمال کی چپل بھی اگر ہے، اس کے استعمال میں اس کے پڑھے جانے والی تسبیح بھی اگر موجود ہے، اس کے استعمال کا وہ عصا یا ڈنڈا جسے کہا جاتا ہے جس کے سہارے سے چلتا ہے، وہ بھی اگر موجود اگر ہے، اس کے جیب میں دستی بھی اگر ہے، اور 1 روپیہ بھی اگر ہے، تو 1 روپیہ ہو کہ 1 لاکھ روپیہ ہو، ان تمام کے اندر تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر قرآن کریم میں فرمایا گا مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مما قل منه، اس چیز میں سے جو تھوڑی سی ہو، او کثر یا زیادہ ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر چیز کے اندر جو شخص دنیا سے گیا، اب اس کے گھر میں جو اس کی چیزیں ہیں، مثلا فرض کیجیے گھڑی، اس کے گھر کے اندر وہ 1 2 3 4 5 جو بھی ہو، اب یہ گھڑی کے اندر بیوی کا 1/8 حصہ ہے، اسی گھڑی کے اندر مرنے والے کی ماں اور اس کے باپ یعنی والدین کا چھٹا حصہ ہے، اسی گھڑی کے اندر مرنے والے کا اگر 1 بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں اگر ہیں تو اس 1 بیٹے اور 2 بیٹوں کا حصہ ہے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں اگر ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اب یہ تو نہیں کیا جائے گا کہ گھڑی کو توڑ کے ٹکڑے کر کے، جیسا کہ ایک جانور کے جیسا کہ مانڈی ہے، ران ہے، بیٹے کا جو گوشت ہے 10-12 کلو کا، اس میں سے تکا 2 کلو کا 2 کلو کا 2 کلو کا 2 کلو کا نکال ہر ایک کو دے رہے ہیں، انہیں آیا انہیں آیا، چلو آیا منو آیا دھنو آیا، ہر ایک کو دے دے بیٹھے۔ تو گھڑی کا ٹائم 1 کو، کیس 1 کو، سیکنڈ کاٹا 1 کو، گھڑی کا گھنٹے کا کاٹا 1 کو، اور ٹائم اس کا 1 کو توڑ کے دے دے گی کیا؟ یہ تو نامعقول حرکت ہو جائے گی، کس کی کام نہیں آئے گی؟ وہ کاٹا لے کے کیا کرے گا؟ اگر وہ اس کو اس کے بجائے اگر خلال میں تھا تو دانتوں میں سے کچھ ریزہ نکال سکتا تھا، وہ کاٹے ہو کیا کہ دانت میں کرے گا کیا؟ نہ دانت میں کر سکتا، نہ اپنے کان میں کا میل نکال سکتا، اور کچھ کو بھی بیٹھ جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا۔ لہذا گھڑی کی قیمت دیکھی جائے گی، اس سے مناسب کوئی اور چیز اگر نہیں، فرض کی گھڑی 100 روپے کی ہے اور 50 روپے کی 2 چیزیں اگر ہیں، تو کسی ایک شخص کو گھڑی اگر دی جاتی ہے تو دوسرے شخص کو 50 روپے کی 2 چیزیں دی جائیں گی۔ تو ہر چیز کے اندر مصلی ہے، نماز پڑھنے کا اس کے اندر بھی ہے، پائیدان اگر ہے اس کے اندر بھی ہے، جو بھی چیز ہے چھوٹی بڑی تمام چیزوں کے اندر، ہر چیز کے اندر مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما قل منه او كثر، کہ چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، ہر ایک کا حصہ من جانب اللہ متعین ہے، مقرر ہے۔ تو سب سے پہلے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، خدا نخواستہ انتقال تو سب کو ہی ہونا ہے، یہاں پہ رہنا ہے کیا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، کوئی کہے رہے بھئی یہ مرنے کی باتیں ہو رہی، تم بننا تو ہے، اللہ نے رسول فرما دیا منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری، کہ لوگوں ہم نے تم کو تو مٹی سے بنایا نکالا ہے، اب اس کے بعد دوبارہ ہم داخل کریں گے، پھر نکال لیں گے قیامت کے روز۔ کیا کریں گے؟ پھر نکال لیں گے۔ ڈیم سے پانی آیا نل سے، ٹانکی کے اندر بھر دیے، چلے گیا پانی، اس کے بعد پھر نکال دیے، اس کے بعد پھر بوتل میں ڈال کے پھر فریج میں رکھ دیے، پھر نکال کے پی گئے، یہ تو چلتا ہی ہے نظام۔ تو آخرت میں وہاں پر جب قیامت واقع
واقع ہوگی تو یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے بتایا گیا ہے کہ دیکھو ہم جو تقسیم جو ہم نے بتلائی ہے اس کے مطابق کرو تو تمہارا بھلا ہوگا. اگر نہیں کرو گے اگر تو آخرت میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ آنے والا ہے. کون سا مرحلہ آئے گا؟ تکلیف دہ مرحلہ آنے والا. بڑا تکلیف دہ مرحلہ. تکلیف کا مطلب خالی اونٹ بیٹھ کر کے بھگا لیے جنت میں، ایسا نہیں. یہ غلط فہمی ہو جائے گی. تکلیف دہ مرحلہ کا مطلب اونٹ بیٹھ کرا دیے، دھوپ میں کھڑے کر دیے، ایک ٹانگ پہ کھڑے کر دیے جیسے اسکولوں میں کرتے ہیں، نہیں. بلکہ حدیث پاک میں بات فرمائی گئی من اخذ شبرا من الارض ظلما فانما ينظف يوم القيامه 7 ارضين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص کسی کی ایک بارش زمین ناحق لے لے، غاصبانہ قبضہ کر لے، اب چاہے بھائیوں کا حصہ میراث میں نہ دے کر ہو، بھائیوں کا حصہ، چھوٹے بچوں کا، یتیم بچوں کا، بہنوں کا حصہ نہیں دے کر، اسی طریقے جو صاحب حق ہیں اس کا حصہ نہیں دے گئے. اس لیے جب ایسی بات ہو اگر تو اہل علم کے پاس جانے پر پوری تفصیل بتانا کہ فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں سن، فلاں اس میں، فلاں ہجری میں فلاں شخص انتقال ہوا، جس روز انتقال ہوا اس کے متعلقین یا اس کے وارثین میں سے یہ موجود تھے. جیسے والد والدہ تھے اگر تو یہ بتلانا پڑے گا. بیوی اگر موجود تھی یا ہے وہ بتلانا پڑے گا. ایک ہے ایک، دو ہے دو، یا کوئی بیوی کا انتقال ہو جائے اس کا بھی ذکر کرنا پڑے گا. پھر اسی طریقے کتنے بیٹے کتنے بیٹیاں اس روز تھے اور آج کتنے ہیں. اگر پورے ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. پوروں کا ذکر کرنا اس لیے کہ جب صحیح سوال کیا جائے گا تو جواب بھی صحیح آئے گا. ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے بعد کسی شخص نے اس کے جسم کے اندر 5 بیماریاں ہیں خدا نخواستہ، 3 بتایا تو ڈاکٹر صاحب 3 کی دوا دیں گے، 3 کا علاج کریں گے. 5 بتایا پورے تو 5 کا علاج، اور ہے نہیں اس نے 2 بلا وجہ بتا دیا، یہاں دکھ رہا وہاں دکھ رہا، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا ویسا ہو رہا. انہوں وہ بھی دوا دے دیں گے وہ بھی دوا دے دیں گے، جبکہ اس کو دوا کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیماریاں ہیں 3 بتا رہی ہے 7، لہٰذا کتنی دوائیں ملیں گی؟ 7. تو اس لیے علماء کرام سے جیسا سوال کریں گے ویسا ہی جواب ملے گا. تو صحیح بات بتانا چاہیے اور اس بات پر یقین کرنا چاہیے حق حلال سے اور جائز طریقے سے ہم کو چاہے وہ چیز تھوڑی ملے یا زیادہ ملے، اسی میں اللہ رب العزت نے خیر و برکت کو رکھا ہے. ناجائز مال، حرام مال، غلط طریقے سے کسی طریقے سے لوگوں کا مال غصب کر کے اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، ناپ تول میں کمی کر کے رشوت کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، سود کے ذریعے یا بہنوں کا حصہ نہ دے کر اگر ایسا اگر کریں گے تو پھر مال حرام بول جائے حرام رفع. اگر حرام مال اگر حاصل کیا جائے گا تو جائے گا بھی وہ حرامی جگہوں میں جائے گا. مال حرام بول جائے حرام رفع. جس طریقے سے مال آتا ہے تو اسی طریقے جاتا ہے. حلال طریقے سے جائز طریقے سے آئے گا تو حلال جگہوں پہ خرچ ہوگا، اپنے آپ پر ہوگا، اپنے بیوی بچوں پر ہوگا، مساجد کی مدارس کی تعمیر میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر خرچ کرنے کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق خرچ کرنے کے اوپر ہوگا. تو اس لیے میراث میں چاہے چیز تھوڑی آئے یا زیادہ آئے اس کی پرواہ نہیں کرنا. یہ دیکھنا چاہیے ہمارے پاس کسی کی رتی برابر چیز، کھیت ہے اس کی گنتی ہو رہی، 1 انچ بھی زمین ہمارے پاس زیادہ نہیں آنا چاہیے. 1 انچ معمولی سے نہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ جائے اگر واپس کرنا نہیں کریں گے تو یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، ہلاکت کا. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانما يطبق يوم القيامه 7 ارضين. کہ جو شخص کسی کی ناحق یا ناجائز طریقے پر ایک باری زمین اگر غصب کر لے، چھین لے، غاصبانہ قبضہ کر لے، تو قیامت کے روز اس کے گلے میں 7
کہیں پر لکڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ٹال پہ جائے وہاں پہ 20 کلو کا وزن ہوتا ہے، بٹ ہوتا ہے، بٹ بلی جو ہوتا ہے 5 کلو کا ہے، 10 کلو کا ہے، 50 کلو کا ہوتا ہے، اب وہ اتنا زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے 7 زمینوں کا تو بنا کر قیامت کے روز گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اس بارے میں انسان نے اپنی نیت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ملکیت میں جو چیز ہے، بہتر بات یہ ہے کہ اپنی اولاد میں ہبہ کے طور پہ تقسیم کر دینا، تاکہ دنیا سے ہمارے جانے کے بعد بچے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم نے مطالبہ اگر کیے گا تو اس صورت میں بھائی ہمارا ناراض ہو جائے گا۔ عید برات کو کیسا کہ ہم کو کپڑے بناتا ہے، شادی بیاہ میں ہماری مدد کرتا ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، لہذا وہ ناراض جب ہو جائے گا تو یہ ساری امداد اس کی طرف سے بند ہو جائے گی، لہذا وہ خاموش رہتے لیکن معاف نہیں کرتے۔ اور زبردستی کسے کہا جائے کہ بھئی معاف کر دو، اس نے کہہ دیا معاف کر دیا میں نے، حالانکہ اس نے دل سے اگر معاف نہیں کیا، اگر اپنی اس جائیداد کو، اس روپے پیسے کو، اس مال و دولت کو، اس بہن نے اگر معاف نہیں کیا تو ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بہن نے کہہ دیا ہم کو نہیں چاہیے، کون بولا ہے اس کے زمانے میں جس کو نہیں چاہیے؟ ایک فقیر بھی اگر ہے تو اس کو بھی روپیہ پیسہ چاہیے، اسی لیے تو پورے شہر کا چکر کاٹتا ہے، وہ پورے شہر کا کاٹتا نہیں کاٹتا، سردی گرمی بارش ہر موسم میں، وزیر ہو کہ فقیر ہو، حاکم ہو کہ محکوم ہو، اور غریب ہو کہ امیر ہو، بزرگ متقی پرہیزگار ہو، یہ اسی طریقے سے جو شخص کے بزرگ نہ ہو لیکن ایک نمازی اور سیدھا سادہ مسلمان ہو کافر ہو غیر مسلم ہو مشرک ہو، مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل کے اندر ڈالی۔ اگر اس بات کو آزمانا ہے کہ بہن نے اگر دے دیا تو ایک کام کرنا، جیسے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے، بھائیوں کو آ رہے 2-2 لاکھ روپیے، بہنوں کو آ رہے کتنے؟ 1-1 لاکھ روپیے۔ اب یہ 1 لاکھ روپے دے دینا ہم کو، لیجیے یہ آپ کا حصہ ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، یہ 1 لاکھ روپے آپ کا 4 بہنیں اگر ہیں، چاروں کو 1-1 لاکھ روپے دے دیے۔ اب اس کے بعد بھائی نے اپنا حصہ دے دیا، اب اس کے بعد ان سے کہنا یہ 1 لاکھ روپے کو رہنے دو، اور 6 مہینے کے بعد جس کا دل چاہے اپنے بھائیوں کے حق میں 10 بردار ہو جاؤ، دے ڈالو۔ 6 مہینے کے بعد اپنے پاس کہنے دو، اپنے بٹوے میں رکھو، پرس میں رکھو، بیگ میں رکھو، یہاں رکھو، وہاں رکھو۔ اب 6 مہینے کے بعد، آج 11 اگست ہے، اب آج سے 6 مہینے کے بعد پوچھا جائے کون بھائی کس کو دیتا، پتا چلے گا ارے وہ پیسے تو انہوں نے باجی نے تو ان کو دے دیے، آپا نے ان کو دے دیے، دیدی نے ان کو دے دیے، دیدی نے اس کو دیے اس کو دیے۔ پتا چلے گا کہ 6 مہینے کے بعد کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے دینے کا۔ آج چونکہ گرما گرمی کا معاملہ ہے اور بھائیوں سے چونکہ رابطہ رکھنا ہے، ان سے خامخواہ کے یہ نہ رہیں، یہ دریا میں اور مگر مس سے بیر لینا اچھا نہیں، رہے گا دریا کے اندر مگر مس سے بیر، دشمنی لینا اچھا نہیں۔ لہذا یہ سوچ کر بہنیں معاف کر دیتی ہیں، یا یہ کہ کہتی بھائی ہم کو نہیں چاہیے، لیکن صحیح آزمانا اگر ہے 6 مہینے بہت دور کی بات ہے، 1 ہفتے کا بول کے دیکھ لیا، اس لیے کہ آدمی کے جیب میں اگر ڈھیلا نہیں رہا، اگر کوئی بھی نہیں رہا، دماغ کند ہوتا بالکل ایک دم کند ہو جاتا ہے، ایک دم مٹھس بولتے ہیں مٹھس، ارے ہوتے ہیں بالکل بیٹھ کے مٹھس ہے، کھیلا مٹھس کھیلا ہے بولتے ہیں مٹھس بیٹھ، اور جیب میں پیسہ، چلو وہ دھاتے میں جائیں گے، وہاں جا کے آئس کریم کھائیں گے، وہاں جا کے یہ کریں گے، پیسہ بولا کرا، ارے وہ پلاٹ لے لیں گے، وہ کارنر لے لیں گے، اور یہ کارنر کا پلاٹ لیں گے۔ انسان کا دماغ کام کرنے لگتا ہے پیسہ آنے کے بعد، اور پیسہ نہیں آئے تو بہرہ پوچھیں، بحری بیڑا ہے تو بہرا بیڑا، ایک ہوتا ہے بحری بیڑا اور ایک ہوتا ہے بہرا بیڑا، سمجھے آپ؟ تو پیسہ نہیں رہتا آدمی کو کچھ کام نہیں کرتا ذہن،
اس لیے اگر آسمان اگر اس طریقے آزمایا جائے، بہرحال بات کو یہاں پہ ختم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر بات بتلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔